السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ تمام دنیا کی نظریں انتخابات کے بعد امریکہ میں آنے والی اس تبدیلی پر ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فتح حاصل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل الیکٹرل ووٹ کی تعداد 279 ہو گئی ہے۔ امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے لیے انہیں کم سے کم 270 ووٹ درکار تھے، جبکہ ان کے مد مقابل کیملا ہیرس 223 الیکٹرل ووٹ حاصل کر سکی۔ امریکہ کی 50 میں سے 27 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ 19 میں کیملا ہیرس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ 7 پانسا پلٹ یعنی سوئنگ سٹیٹس میں سے 4 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی، جن میں شمالی کیرولائنا، پینسلوینیا، جارجیا اور وسکونسن شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ باقی کی تمام سوئنگ سٹیٹس جیت کر 315 الیکٹرل ووٹ حاصل کر لیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بطور 47ویں امریکی صدر وائٹ ہاؤس کے مکین ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالیں گے، تو اس تبدیلی کے اثرات نہ صرف امریکہ، دنیا کے دیگر خطوں بلکہ پاکستان پر بھی ہوں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور حکومت میں پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو اس ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے عمران خان کو میرے اچھے دوست کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس کامیاب دورہ امریکہ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر سن 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور جو بائیڈن امریکی صدر بن گئے تھے۔ بعد ازاں اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی تھی اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جبکہ ان کی جماعت تحریک انصاف کو سختیوں اور کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کئی مقدمات کا سامنا ہے اور ان کے حامیوں پر بھی کیپٹل ہل حملے جیسے سنگین الزامات ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے شاندار کم بیک کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور ان کی جماعت کو عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف جیسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نہ تو ٹرمپ سے انتخابی نشان چھینا گیا، نہ ہی ان کے امیدواروں کو غائب کیا گیا، اور پولنگ کے بعد ریپبلکن امیدواروں کو فارم 47 کے ذریعے شکست سے دوچار بھی نہیں کیا گیا۔ ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف سابق سفیر اور امور خارجہ کے ماہر ظفر ہلالی صاحب۔ بہت بہت شکریہ ہلالی صاحب آپ کے وقت کا۔ ٹرمپ پر تنقید بھی بہت ہوئی، مذاق بھی اڑایا گیا، مقدمات کی بھی بھرمار ہے ان کے خلاف، طرز سیاست ان کی اس پر بھی پھپتیاں کسی گئی، مذاق اڑایا گیا، کسی نے کہا یہ کلٹ ہے، کسی نے کہا پاپولسٹ پالیٹکس کرتا ہے۔ دوسری جانب ان کی مخالف کیملا ہیرس نے بڑی اچھی انتخابی مہم چلائی۔ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت نے ٹرمپ کو دوبارہ آزمایا، پھر منتخب کیا؟ میرے خیال میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ اس کے جو مخالف تھی اس نے بڑا اچھا کیمپین کیا۔ اس کی جو مخالف تھی وہ تو بہت برا کیمپین کیا۔ اگر وہ اتنا بھی کرتی جتنا میں سمجھتا ہوں ایوریج پرفارمنس ہوتا تو وہ شاید نہ ہارتی۔ دیکھیے ڈیموکریٹک پارٹی میں کتنے زیادہ پلسز ہیں۔ ایک تو بلیکس جو ہیں امریکہ کے، وہ ان کے ساتھ عموماً ہونا چاہیے، وہ نہیں تھے۔ لیٹینوز کو ٹرمپ نے کہا کہ تم لوگ گاربیج ہو، مگر اس پہ بھی وہ کیپٹلائز نہیں کر سکی۔ یوتھ پہ، اس پہ بھی نہیں، اور عورتوں، اور خود جس کی عورتوں کا ووٹ واز اے شو ان، کیا کہتے ہیں، واز آبویس، اس کو بھی اس نے کیپٹلائز نہیں کیا۔ حالانکہ عورت ذات جو ہیں زیادہ ہیں امریکہ میں نسبتاً آدمی کے۔ تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بڑا اچھا کیمپین، there was no good campaign، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ اکانومی میں، چلیے اتنا اچھا اکانومی نہیں تھا جو 2020 میں تھا، مگر بائیڈن جو ہے اپنے آپ کو تھاپی کرتا تھا، اپنے آپ کو تھاپی دیتا تھا کہ میں نے زیادہ نوکری کریٹ کیے ہیں اور غریبوں کو کچھ زیادہ مدد کیا۔ ٹرمپ جو ہے وہ پاور میں تھا، انویسٹمنٹ ضرور امریکہ کو آ رہا تھا، مگر وہ اس لیے آ رہا تھا کہ کارپوریٹ ٹیکس کو اس نے کوئی 15-20% کم کر اب پھر کرے گا، اور وہ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ مالدار آدمیوں کو، امیر آدمی کی ٹیکس 10-15% وہ بھی کم کرے گا، اور کر دیا تھا اس وقت۔ تو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ انویسٹمنٹ ادھر آئے، مگر میرے خیال میں اس کے پلس بہت تھے۔ دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ٹرمپ کو تو کنوکٹ ہو گیا ہے نا، ٹرمپ تو ایک فیلن ہے،
ٹرمپ کے خلاف جو کیسز چلے تھے اس میں کچھ کسی چیز میں کنوکٹ ہو گیا تھا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو جائیں تو الیکشن کے بعد آپ کو پریزن سرو کرنا ہو تو شاید اگر اس کا اپیل کامیاب نہ ہوا تو یہ جو 4 سال ختم ہوں گے اس کے بعد وہ دفتر سے جیل جائے گا. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ اس نے وہ اس کے پلسز تھے. یہ عورت جو تھی شی واز اے نیو اسپیشیز. یہ تو ہلری کلنٹن نہیں تھی نا جو 4 ملین زیادہ ووٹ ہلری کلنٹن نے لیا تھا ٹرمپ کے پھر بھی ہار گئے. یہ تو شی ایون لاسٹ دا ووٹ. رائٹ. یہ فرمائے سر کہ غیر روایتی سیاستدان کہا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ان کا جو پہلا دور تھا اس سے لے کر اور اب تک 2016 کا ٹرمپ اور 2024 کا ٹرمپ, کیا ان کی سیاسی سوچ میں, اپروچ میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی, یا وہ اسی طرح کا جو کھلنڈرا پن بعض اوقات نظر آتا ہے ان کے بیہیویئر میں ویسی رہے گا؟ میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ امریکنوں کا دماغ اور دل کو صحیح سمجھتا ہے. دیکھیے ٹرمپ نے کیا کیا نہیں کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا آرمی چیف جو تھا اس وقت مارک میلی, اس نے خفیہ کانٹیکٹ کیا 2020 میں چائنا اور روس کے ساتھ جو ان کے دشمن ہیں, اور کہا کہ جو بھی ٹرمپ کہتا ہے, جو بھی ملٹری کے بارے میں آپ سنتے ہیں اس کے منہ سے, اس پہ آپ یقین نہ کریں, کیونکہ میں ہوں آرمی چیف اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. مانے کہ ٹرمپ تو نیوکلیئر اور یہ وہ بات کرنے لگ گیا تھا, تو اس نوبت تک بات پہنچ گئی تھی کہ ان کے دشمنوں کو کانٹیکٹ کرنا پڑا مارک میلی کو, اور اس نے کہا کہ کبھی نہیں ایسے آدمی کو ہمیں پھر رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیے ووٹرز نے ریجیکٹ کیا اس کی ایڈوائس, اور اسی آدمی کو جو اس ڈیپ اسٹیٹ نے کہا تھا کہ نہیں آنا چاہیے اس کو لے آئے. تو امریکن الیکٹریٹ جو ہے میرے خیال میں ہم تو سوچ رہے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ ہر وقت پریویل کرے گا, ناٹ ایٹ آل. اب آپ دیکھیں گے کہ جو کہا اس نے نیتن یاہو اس کے پاس آیا تھا. نیتن یاہو 2 مہینے پہلے جب امریکہ میں تھا, ہی وینٹ ٹو فلوریڈا, اور اس سے ملا, اور مل کے اسے کہا بقول سورسز کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے تمہارا ختم ہو جائے جب تک مجھے عہدہ لینا پڑے نومبر میں. یہ فرمائے گا سر کہ ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا تو اس میں پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم تھے 2018 میں. اس وقت امریکہ کو افغانستان سے انخلا کرنا تھا, وڈرال تھا, اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی کیونکہ امریکہ کے اس خطے میں مفادات تھے. اب بظاہراً تو اس وقت کوئی مفاد نہیں ہے امریکہ کا اس خطے میں اور پاکستان سے, تو اب امریکہ کیسے پاکستان کو اپنی ترجیح میں لائے گا؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ ہیز اے ہائی اوپینین آف عمران خان. اب عمران خان تو جیل میں ہے, تو پہلی بات تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوشش ضرور ہوگا, وہ ضرور پیغام بھیجے گا, لکھے گا یا ایکچولی بات کرے گا, تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ. اب وہ زیادہ نہیں کہہ سکتا, اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قانون کے مطابق اس کو ہم نے اندر کیا اور کوئی اور ملک کا آدمی آ کے اپنے, مگر دا فیکٹ از کہ وہ کرے گا. اور جب اگر آپ نے اس کی بات نہ سنی تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اس کے دماغ میں, جیسے بائیڈن کے دماغ میں جب اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, جب ہم نے کہا تھا نہیں اوور فلائٹس کر کے افغانستان کو بم نہیں کر سکتے, ہم نے کہا تھا نہیں تمہارے کو ہم عہدے نہیں دیں گے, حالانکہ اس سے پہلے تو ان کے پاس اوور فلائٹس بھی تھے, عہدے بھی تھے, ہم نے ان کو سیف ہیون بھی دیا ہوا تھا. ان کے ادھر سے جو لوگ آتے تھے جو طالبان کے, تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایٹ دا مومنٹ لگتا ایسا ہے کہ ہمارا اچھا ریلیشن شپ نہیں ہوگا. اور دیکھیے اب یہ رژیم چینج کی بات الگ رکھیں, وہ جو ڈونلڈ لو کا جو ٹیلی گرام تھا اس کی ورڈنگ آپ نے دیکھا, ایگزیکٹلی وہ تو بائیڈن نے یہ کیوں کیا,
بائیڈن نے یہ کیا اور سیدھی سادی بات اس کے بعد رژیم چینج ہو گیا. اب کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ سوچ رہا ہے یہ غلط چیزیں ہوئی ہیں اور اس میں ہلالی صاحب آپ کو یاد ہوگا یقینی طور پہ کہ اسی کیس میں وہ جو سائفر والا کیس تھا اس میں عمران خان اور شاہ محمود ایکوٹ ہو چکے ہیں, یعنی وہ گلٹی بھی ثابت نہیں ہوئے کہ انہوں نے کچھ غلط کہا ہے. یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو اور بھی پریشر پڑے گا نا پھر آپ پہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بیٹر گیٹ ریڈی فار آل دس. اور ادھر اس کی لابی بھی پی ٹی آئی کی ہے, اور ادھر جو مسلمان ہیں پاکستانی انہوں نے ووٹ کیا ہے اس کے لیے, اور انہوں نے اس سے کہلوایا ہے. میں نے خود اچھا مسلم ووٹ کو تھینک کیا ہے, اور پاکستانی مسلم ووٹ کو تھینک کیا ہے ٹرمپ نے. اچھا, اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ الیکشن کیمپین میں عمران خان سے متعلق؟ عمران خان کے متعلق تو نہیں دی ہے, مگر میں نے تو ایک شاید دی ہو مجھے نہیں پتا, مگر ہمارے لوگ سنا ہے پاکستانی جو ادھر ہیں انہوں نے کچھ کہلوایا ہے اس سے. مگر جو میں سنا ہوں اس نے کہا ہے کہ میں شکر گزار کرتا ہوں عرب مسلم ووٹ, پاکستانی مسلم ووٹ, یہ ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. ویسے اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, آپ چیک کر سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. اور یہ فرمائے سر کہ دیکھیں چونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, ڈونلڈ لو کے خط کا آپ سائفر کا آپ ذکر کر چکے ہیں, اس میں بڑی کلیئر ورڈنگ ہے, اگر اس کو خود پولیٹیسائز کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ عمران خان سے خوش نہیں ہے امریکہ, اور اگر عمران خان رہیں گے تو شاید تعلقات ٹھیک نہ ہوں. اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا گیا یہاں رجیم چینج میں جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے. سو ٹرمپ کے ساتھ تو عمران خان کی کوئی لڑائی نہیں ہے, بائیڈن کے ساتھ تو چلے بن گئی, ٹرمپ سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے. تو وہ ٹرمپ سمپتھائز کر سکتا ہے عمران خان کو؟ بالکل کرے گا. بائیڈن نے تو ہی وینٹ آؤٹ آف ہز وے ٹو انسلٹ عمران خان. اس نے ایک فون کال نہیں کیا, ایک دفعہ اس نے اس کو مبارک نہیں دی کہ تم یا ایک دفعہ جو اس نے مبارک دی اس نے شکریہ نہیں کیا. یہ تو unpardonable behavior ہے, not unacceptable, it's unpardonable behavior بھائی. یہ تو the requirements of protocol require کہ آپ acknowledge کریں, آپ شکریہ ادا کریں. یہ بائیڈن تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا. ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کو بھیجتا ہے اور گالیاں دیتا ہے پاکستانی ایمبیسی میں ایک لنچ پہ, آل ایمبیسڈر ہمارا جو تھا ادھر. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں سرو کیا ہوں واشنگٹن میں, میں آپ کو بتاتا ہوں دس از ناٹ دا وے. جو ہم اس 78 79 وہ ضیاء الحق کا دور تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے پھر بھی, حالانکہ وہ کوئی الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے, وہ کودیٹا سے آئے تھے, مگر فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایسے الفاظ نہیں استعمال ہوئے تھے اس. رائٹ. اور آخر میں فرمائے گا کہ جو جس ڈائسپورا کا آپ ذکر کر رہے تھے, اب اس میں سے کچھ لوگ جیسے ٹیکسس کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے اس میں ایک پاکستانی الیکٹ ہو کر پہنچے ہیں, کچھ اور پاکستانی بھی ہیں, ریپبلکن پارٹی میں بھی ہیں, اور انہوں نے وہاں بڑی بھرپور جو کیمپین چلائی پی ٹی آئی کے لیے. کانگریس مین اور کانگریس ویمن سے خطوط لکھوائے ہیں, ہیئرنگ کروائی جس میں ڈونلڈ لو کو وہاں پہنچنا پڑا, یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے ایکٹیولی کام کیا. تو یہ جو پریشر ہے سوشل پولیٹیکل, یہ کتنا رول پلے کر سکے گا؟ اس لیے باقی جو سب چیزیں ہیں وہ تو ان کے نیشنل انٹرسٹ میں. مثال کے طور پہ افغانستان کا مسئلہ ایز فار ایز امریکہ از کنسرن, وہ اور ٹرمپ خاص طور وہ کبھی نہیں آئے گا واپس, وہ آئے گا ہی نہیں واپس افغانستان. مگر وہ کوشش ان کی ہوگی کہ ہمیں استعمال کریں, اور اگر ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف, ہم کہیں گے نو تھینک یو. جب ہم نو کہیں گے شاید وہ ناراض ہو جائے, جیسے بائیڈن ہو گیا تھا. ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ کنفلکٹنگ رہے گی, اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے بھائی صاحب. انہوں نے ہندوستان کو ادھر اس ریجن کا ہیگیمون سمجھ کے ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس کی ہے, ایک ملٹری الائنس کی ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہی سچویشن ہو جائے؟ ہم کوشش کرنا چاہیے سب کے ساتھ دوستی میں رہیں, مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں wherever it's a clash between India and Pakistan,
امریکہ جو ہے وہ بالکل 100% بھارت اور کے ٹرمپ ساتھ بھی کھڑا ہوگا. بہت بھارت کے شکریہ. ساتھ زیادہ تر کھڑے ہوں گے، اور ڈیپ اسٹیٹ خاص طور. خاص طور پر بہت شکریہ، بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ سابق گورنر سندھ اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما عمران اسماعیل ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے جانیں گے کہ ابھی موجودہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ کتنی کیپیبل ہے کہ وہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اس کرائسس سے باہر نکال سکتی ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش میں اب اعصاب شکن مرحلہ دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف حکمران جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان اور کچھ دیگر جماعتیں ہیں جن کے درمیان اختلافات اب اپنی حدوں کو چھو رہے ہیں. پی ٹی آئی کو شکوہ ہے کہ اس کے رہنماؤں اور سپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. حکمران جماعتوں کی متنازع قانون سازی پر بھی تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان سخت تنقید کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کانوں پر جوں تک نہیں لی گئی. اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان میں ہونے والی لاقانونیت کو دیکھ رہی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب ہم یہ سب مزید برداشت نہیں کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کی نظر پاکستان پر ہے. پاکستان میں جو لاقانونیت چل رہی ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دوسری جانب امریکہ میں ریپبلکن کے ڈونلڈ ٹرمپ اب صدر منتخب ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسی ضرور تبدیل کریں گے، جس سے حکمران جماعتوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جب واپسی ہوگی تو سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رجیم چینج کیا گیا تھا. شاید اسی گھبراہٹ میں اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اندرونی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاہدوں کے معاملے میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. ادھر تحریک انصاف نے اب ایک بار پھر اپنی احتجاجی تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق ثوابی جلسہ صرف ایک ہی دن کا ہوگا اور ثوابی جلسے میں عوامی قرارداد پاس کی جائے گی. جلسے میں ایک بار پھر ڈی چوک جانے کی حتمی کال دی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا ہے کہ ثوابی جلسے پر توانائی اور پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ثوابی کی بجائے اسلام آباد میں بیٹھنا زیادہ مؤثر ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما، عمران خان صاحب کے دوست، سابق یا موجودہ، سابق تو یقینی طور پہ تھے، اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. بہت بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا. کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور ان کی جماعت نے مقدمات اور الزامات کے باوجود کم بیک کیا ہے، اور امریکہ میں ہونے والی اس تبدیلی کے پاکستان میں بھی سیاسی اثرات ہوں گے، کیونکہ سابق وزیر اعظم ٹرمپ اور عمران خان دونوں ایک دوسرے کا دوست کہہ چکے ہیں. کیا یہ تاثر آپ کو درست لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کی وجہ سے پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح کی ٹرمپ نے وکٹری حاصل کی ہے، بہت کم لوگ اس کو اس طرح نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر پائیں گے. ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا تھا کہ ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز کیملا ہیرس سے زیادہ ہیں، لیکن اس طرح کی وکٹری کی ایکسپیکٹیشن تھوڑی کم تھی. But it was a surprise جس طرح امریکن پبلک نے ووٹ کیا ہے اور ٹرمپ کے فیور میں ووٹ کیا. باہر نکل کے انہوں نے تمام تر خدشات اور جو تحفظات تھے ان کو ختم کیا اور ایک زبردست وکٹری ٹرمپ نے حاصل کی. اور اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کافی واضح بھی ہیں کہ وہ دنیا میں جنگ نہیں شروع کرنا چاہتے کوئی بھی، اور جو جاری جنگیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایران کے لیے بھی ایک سائے آف ریلیف ہے، اس میں رشیا اور جو اس کے ساتھ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ایک لوگوں کے لیے سائے آف ریلیف ہوگا. دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ کی پرائرٹی لسٹ پہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہیں، اور ان کے جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ ایکچولی اس لیڈرشپ کو میں کچھ کہے بغیر آگے بڑھ نہیں پا رہا ہوں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اوائڈ کروں اس کو کچھ کہنا. تو اس لیڈرشپ کی جو ہے وہ خواہش یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا آرڈر آئے اور وہ عمران خان کو رہائی ملے اور تحریک انصاف کی واپسی ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی امیدیں
ایک فورن کنٹری سے لگانا اور ٹرمپ کے ساتھ کوئی، ظاہر ہے کہ عمران خان کی دوستی ٹرمپ کے ساتھ ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، مریم نواز اور کئی مسلم لیگ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ آج مصروف عمل بھی نظر آئے اس میں کہ وہ ٹرمپ کو مبارکباد بھی دے رہے تھے، اور پچھلی ٹویٹس اور ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کی جا رہی تھیں جگہ جگہ سے۔ احسن اقبال کی جو ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان، ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان جو ہے وہ امریکہ نے ٹرمپ جو ہے پاکستان کے اوپر نازل ہوا تھا، تو وہ بھی آج ڈیلیٹ کی گئی۔ تو اس سے تحفظات ظاہر ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پریشانی صحیح، تو پائی جا رہی ہے، اور لیکن خوشی کی لہر جو ہے وہ اپوزیشن کی عمران طرف، صاحب، خاص طور سے تحریک انصاف کی طرف نظر پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس لیے ٹرمپ سے امید نہیں لگا رہی کہ ٹرمپ مداخلت کرے اور پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرے، بلکہ پی ٹی آئی اس لیے امید لگا رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ امریکہ نے کیا، جو کچھ ہوا یہ جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کیا، چونکہ انہوں نے کیا لہٰذا وہی اس کو ریورس کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، پھر امریکی غلامی سے آزادی کون دلائے گا اگر امریکہ کی سپورٹ پہ آئیں گے تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو یا کسی کو بھی اپنے بلبوتے کے اوپر بات کرنی چاہیے، نہ کہ امریکن الیکشن کے اوپر وہ ٹکے ہوئے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکن الیکشنز کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، امریکن جو گورنمنٹ آتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے یا ریپبلکن گورنمنٹ آئے، ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ان کا رول ہوتا ہے، اور اس کی جو پالیسیز ہیں اس کی امپیکٹس اور امپلیکیشنز آتی ہیں خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر۔ اب ظاہر ہے فرانس میں تو کیا ان کی امپیکٹ یا امپلیکیشنز ہوگی، لیکن پاکستان کے اندر وہ ضرور آئے گی، کوئی نہ کوئی۔ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا تک بھی ان کی اب وہ بات نہیں رہی، کیونکہ انڈیا نے بھی وہ آزادی حاصل کر لی ہے جس کا وہ خواب دیکھتے تھے کہ وہ امریکن انفلوئنس کے اندر اب مزید نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ملک جو اب تک امریکن ایڈ پہ، ورلڈ بینک پہ، آئی ایم ایف کے اوپر انحصار کرتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ان مشکلات کا اور پریشرز کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کتنا ایک اسٹرانگ پاکستان کے لیے ویو رکھتے ہیں، اور وہ صحیح۔ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیسی گورنمنٹ ان کے ساتھ چلتی ہے، یہ سب آنے والے وقت بتائے گا۔ لیکن اپیرنٹلی اس وقت حکومت پاکستان میں سوگ کا عالم ہے، اور تحریک انصاف کے کیمپ میں جو ہے وہ ایک خوشی کی لہر چلیں، دوڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا چونکہ آپ نے بات کی ہے یہاں کہ ایک اس وقت پاکستان میں بھی اس پہ تشویش ہے ایک طرف اور ایک طرف خوشی ہے، یہ فرمائیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو حکمران اتحاد ہے اس نے ایسے بہت سے قوانین منظور کروا لیے ہیں جس سے بظاہر اقتدار پر ان کی گرفت کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ کیا اب تحریک انصاف کی موجودہ قیادت حکمران جماعتوں کا راستہ روکنے کے لیے کوئی فعال کردار ادا کر پائے گی، کیونکہ حکومت تو مزید آگے بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف؟ لیکن مجھے تو آنیسٹلی اسپیکنگ، میں پرسنلی اپنی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو بڑی امید ہے کہ جو ججز ہیں، چاہے وہ ووٹنگ پر آئیں یا وہ سینیورٹی کی سلیکشن پر آئیں یا جیسے بھی آئیں، یہ بات سوچنا کہ تمام جج جو آئیں گے، وہ آنے والے جج جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی بکاؤ مال ہوں گے یا کمپرومائز ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری میں بڑے بڑے اچھے ناموں کے ججز اور لائرز اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو بھی لائیں گے وہ بہرحال اپنے ضمیر کے مطابق کوئی نہ کوئی فیصلے کریں گے، وہ آگے عدلیہ کو آگے لے کر چلیں گے۔ ججز کی تعداد بڑھنے میں مجھے تو کوئی خرابی بذات خود نظر نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ جو خدشات کا اظہار اپوزیشن کر رہی ہے کہ جی یہ اپنے جج لائیں گے۔ اپنا جج کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر آپ سمجھیں کہ جی کسی کو جج، اب یہ آفریدی صاحب آ گئے ہیں، یہ کیا خیال ہے کہ یہ کس کے جج ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، یہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں، اپوزیشن کے آدمی ہیں؟ ابھی تو سب کو سناٹا پڑا ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفریدی صاحب جو ہے وہ ہی از کنسیڈرڈ ایز اے ویری آنریبل پرسن، آنریبل جج، اور وہ ان سے جو فیصلے آئیں گے، چیزیں آئیں گی، ان سے امید وابستہ ہے پوری قوم کو کہ وہ حق اور انصاف کے اوپر فیصلے کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ فیصلے اپوزیشن کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے کچھ فیصلے جو ہے وہ گورنمنٹ کو پسند نہ آئے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، جو ہے سو ہے۔ صحیح مجھے ہے، نہیں لگتا کہ کوئی اور بہت بڑا یہ فرق ہے۔ فرمائیں کہ کیا تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جو کچھ پارلیمنٹ میں ہے، کچھ پارلیمنٹ سے باہر پارٹی سٹرکچر کے اندر ہے، کیا ان میں کوئی دم خم یا ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے کہ یہ عمران خان کو باہر نکال سکیں، پارٹی کو بچا سکیں؟ نہیں، یہ تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بیچارے، ان کے اندر کیا دم خم ہے؟ ان کے اندر دم خم ہوتا تو یہ دکھا چکے ہوتے دم خم۔ تحریک انصاف وہ جماعت تھی جو واز نون کہ جو سب سے زیادہ پبلک جو ہے وہ موبلائز کر سکتی ہے،
عمران خان نے اتنے عرصے پبلک موبلائز کی، اس کے بعد وہ جیل چلے گئے، تو کوئی پبلک موبلائز کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ جو ہیں، جب لیڈرشپ ڈری پھر رہی ہو، لیڈرشپ ٹویٹ یہ کر رہی ہو کہ جی ہم حالت جنگ میں ہیں اور جنگ میں جو ہے دانش مندی سے کام لیا جاتا ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ڈی چوک نہیں جانا چاہیے، لیڈرشپ کو عوام بہرحال وہاں ضرور پہنچے. I mean, this is funny. To me, this is very funny. This is not even serious کہ یار I mean, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کسی کو کہ آپ پہنچے، میں وہاں پہنچوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا، لہٰذا میں نہیں آ رہا وہاں پہ. اور یہ ایک بار نہیں ہے، بار بار ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال نہ اس قیادت میں دمخم ہے، نہ اس قیادت میں کوئی سیریسنس نظر آتی ہے، نہ یہ قیادت جو ہے اپنے آپ کو پروو کر پائی ہے کہ جی یہ اتنی سینئر پوزیشن پر اتنی بڑی پارٹی کی لینے کے لیے قائل ہیں. یہ قابل بھی نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا، انہوں نے بڑا ہی مایوس کیا انہوں نے، ان کی تو کوئی قیادت ہے ہی نہیں. یہ تو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، دیکھیں آپ فرما رہے ہیں انہوں نے بہت مایوس کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ جیسے بہت سارے لوگ ویسے ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں، کچھ نئے لوگ آئے چونکہ پارٹی میں خلا پیدا ہو چکا تھا، اور جو اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں انہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو جی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. تو اگر آپ کو ان میں سے کسی سے امید نہیں ہے تو پھر اگلے 7 8 10 سال تو پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. پھر نہیں، اب سال تو نہیں بتا سکتا کہ سال ہے 6 مہینے. جب بھی خان صاحب باہر آئیں گے، خان صاحب کی ایکچولی ایک تو ہوتا بھی ہے نا کہ ایک بڑی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور عمران خان کی تو سپر ٹاورنگ پرسنالٹی تھی. ویسے ہی عمران خان کی ریپلیسمنٹ کوئی ہو نہیں سکتا تھا، نہ ہے ابھی تک تحریک انصاف میں، مجھے تو کوئی نہیں نظر آتا. لیکن عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا. لیڈرشپ میں ہمارے پاس شاہ محمود قریشی ہیں، جاز چودھری ہیں، بیگم یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں. یہ لوگ تو موجود ہیں پارٹی میں، جیلوں میں ہیں، بٹ ہیں تو پارٹی میں موجود. تو ہو سکتا ہے کہ بہت شکریہ، خان صاحب ان لوگ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اب مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی میں جاری اس خوں آشام بحران کو کیسے حل کر پائیں گے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. امریکہ کے حالیہ انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بار کامیابی کے بعد عالمی سطح پر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا جنوری میں امریکہ میں نئی حکومت بننے کے بعد امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوگی یا نہیں. بائیڈن انتظامیہ کے دور میں غزہ جنگ میں امریکہ کے کردار پر دنیا بھر میں تنقید کی گئی. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بدترین نسل کشی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جبکہ اسرائیل لبنان، شام اور حتیٰ کہ ایران کے خلاف بھی جارحیت پر اتر آیا ہے. لیکن امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا. امریکہ نے حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو بچانے کے لیے B-52 طیارے اور مزید بحری جنگی جہاز تعینات کیے ہیں. صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری سپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا. ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. چنانچہ سوال پھر وہی ہے کہ کیا ٹرمپ کی ایران اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی مختلف ہوگی، اور کیا وہ خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کر پائیں گے؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمال میں 1 ماہ سے جاری محاصرے کے دوران 1000 سے زائد افراد کو شہید کر دیا ہے. اس دوران اسرائیل نے خوراک اور طبی امداد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے اور صحت کے مراکز کو مفلوج کر دیا ہے. یورپین یونین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں کی جانے والی تباہی کو خوفناک قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کا کہنا ہے کہ فلسطین میں خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ فلسطینی بچوں کو بہت سے ظالمانہ طریقوں سے بھوک، تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں ہلاک یا معذور کیا جا رہا ہے. بچوں کو اسکولوں اور بہتر مستقبل کی امید سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف غزہ اور لبنان میں بھرپور مزاحمت جاری ہے. اس کے علاوہ ایران نے بھی اسرائیل کو دندان شکن جواب دیا ہے. کچھ عرصہ قبل ایران نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل آواز کی رفتار سے زیادہ تیز میزائلوں کے ذریعے اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے بھی ایران پر کچھ حملے کیے.
اب اسرائیل خوف زدہ ہے کہ ایران کسی بھی وقت اس جارحیت کا جواب دے سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی تہران میں ایک خطاب کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران اسرائیلی حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ دوسری جانب امریکی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر حماس نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی شکست غزہ پر ان کے مجرمانہ موقف کی قیمت ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کی غلطیوں سے سبق سیکھے۔ یاد رہے کہ جنوری 2020 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے تو ان کے دور میں ہی امریکہ نے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ایک حملے میں شہید کیا تھا۔ اسی طرح ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ یک طرفہ طور پر 2018 میں ختم کر دیا تھا، جس سے ان ممالک کے درمیان برسوں کی کشیدگی پیدا ہوئی جو آج بھی برقرار ہے۔ حالیہ انتخابات میں اپنی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ صدر تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ ابراہم ایکارڈ کیا اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ ابراہم ایکارڈ کے تحت سن 2020 میں اسرائیل اور کچھ عرب ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش وغیرہ کے درمیان سفارتی تعلقات معمول پر آئے، لیکن پورے مشرق وسطیٰ میں امن کا ہدف حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی اسرائیل فلسطینی تنازع کو حل کرنے میں مدد ہوئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔